بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ملک مکی ہے اور 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ حدیث میں ہے سورت کے پڑھنے والے کو اللہ جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ بعض لوگ چاند دیکھنے کے بعد سورۃ ملک پڑھتے ہیں دعا کر کے، کیونکہ 30 دن اور 30 آیتیں۔ حدیث میں 30 آیتوں والی سورتوں کی فضیلتیں آئی ہیں۔ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ انہا تنجی من عذاب القبر، اس وقت سے لے کے تفسیر لکھتے وقت فرماتے ہیں ایک رات کو بھی بغیر سورۃ ملک پڑھے میں نہیں سویا ہوں، ایسا مستمر عمل۔ سورۃ ملک مکی ہے، 30 آیتیں اور 2 رکوع ہے، نزول میں 77 ہے اور ترتیب میں 67 ہے۔ اس سورت میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے، منذرین کے انجام ہے اور مومنین کی حسن عاقبت ہے، اور اخیر میں بیان ہے دلائل قدرت کا۔ تبارک الذی، برکتوں والے ہیں وہ، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ہے راج، وہو علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے پیدا کیے موت اور حیات، مرنا اور جینا۔ معلوم ہوا کہ موت بھی وجودی ہے نہ کہ آدمی ہے، موت وجودی ہے آدمی نہیں ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں سے بہتر عمل کرتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ جس نے پیدا کیے 7 آسمان تہ در تے، ایک دوسرے کے اوپر ایسا 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 ایسا، ایک کے بعد دوسرا۔ جتنا یہ آسمان زمین سے دور ہے، اس کا دوہرا پھر دوسرا آسمان اس آسمان سے دور ہے، اس کا دوہرا پھر تیسرے آسمان اس سے دور ہے، اس کا دوہرا پھر چوتھا آسمان اس سے دور ہے، اور اتنا دوہرا پھر 5واں اس سے دور ہے۔ دیکھیے سیر الملکوت۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں اللہ کے پیدا کرنے میں کوئی کمی۔ فرجع البصر، دوبارہ ڈالے نگاہ، ہل تری من فطور، کیا دیکھ لو گے کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کہیں ٹوٹا ہوا۔ فطور، فطور فطر، روزہ کھولنے کو کیوں کہتے ہیں کہ منہ بند تھا اب کھول دیا۔ ثم ارجع البصر، پھر دوڑائیے نگاہ کرتین، دوہری مرتبہ، ینقلب الیک البصر، لوٹ آئے گی نگاہ خاسئا، ذلیل ہو کر، وہ حسیر، تھکا ہوا، لیکن اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے خوبصورت کیا آسمان دنیا کو ستاروں سے۔ ستاروں کے 2 کام ہیں، ایک تو آسمان کی زینتیں اور ایک ان کے ذریعے شیطانوں سے حفاظت ہے۔ علماء کرام بھی روئے زمین کے مصابیح ہیں، ایک تو دین کی زینت ہے اور ایک ہر باطل سے مدافعت ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا، اور بنایا ہم نے اس کو، ستاروں کو، رجوماً، مارنے کے لیے، للشیاطین، شیطانوں کے۔ پتہ چلا کہ شیطان کی پٹائی بھی ضروری ہے، جب وہ قبل تو اس کی پٹائی بھی واجب ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور تیار کیا ہم نے ان کے عذاب جلانے والا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ دوزخ کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب یہ ڈالے جائیں گے دوزخ میں، سَمِعُوا لَهَا، سنیں گے دوزخ کی شہیقاً آواز، رمبار، رمبار، وَهِيَ تَفُورُ، فار یفور، اور وہ جوش مار رہا ہوگا۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ پھٹ پڑے غصے سے۔ دوزخ، غصے ہوں گے دوزخیوں پر کہ کیوں دیر سے آ رہے ہو، جلدی کرو۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی ڈالا جائے اس میں جتھا، سألہم خزنتہا، پوچھے گا ان سے وہاں کا در ہوگا، الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آئے تھے ڈرانے والے۔
قالوا بلا ہاں قد جاءنا نذیر، یقیناً آ چکے تھے ڈرانے والے. یہاں بشیر کا ذکر مناسب نہیں کیونکہ جہنم کا فرشتہ پوچھ رہا ہے. فَكَذَّبْنَا، پس ہم نے جھوٹ سمجھا. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے کہا کہ نہیں اتارا اللہ نے کچھ بھی. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. انبیاء کی تکذیب اور صادقین کی تذلیل باعث ہے عذاب جہنم کا. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، مان لیں گے اپنا جرم. فَسُحْقًا، پس تباہ ہو جائے. لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ یہ دوزخی ہے. میں نے بارہا کہا ہے کہ بدعات میں یہ مبتدئین سے بڑھ کر ہے، ان کے لیے بھی قیامت کے دن ہوگا. فَسُحْقًا فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ النَّارِ، ان کے لیے قرآن میں ہے. یہ نمبر 1 بدعتی ہے، وہ نمبر 2 ہے. یاد رکھو، یہ امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف کو برا کہتے ہیں، اور وہ مولانا محمد قاسم و مولانا گنگوئی کو برا کہتے ہیں. نمبر 1 بدعتی دنیا کے اندر غیر مقلد، جو اپنے آپ کو سلفی اور اہل حدیث کہتے ہیں. اور نمبر 2 بدعتی دنیا کے اندر احمد رضا کے متبعی. ان الذین یخشون ربهم، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دے کے. لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہوگی اور اجر بڑا. واسروا قولکم، آہستہ کرو بات. او اجہروا بہ، یا کھل کر کرو. بات کرنی ہے آپ نے، ڈرنا نہیں ہے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جانتے ہیں دل کے راز اور بید. الا یعلم من خلق، آیا نہ جانے وہ جس نے پیدا کیا، وہ تو پیدا کرنے والا ہے. وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین خبردار ہے. هو الذی، اللہ وہ ہے، جعل لکم الارض ذلولا، جس نے بنائی تمہارے لیے زمین کو تابدار، انہیں رہنے کا قابل، ذلول. فامشوا فی مناکبہا، پس چلتے جاؤ اس کے کندھوں میں، یعنی اس کے راستوں میں. وکلوا من رزقہ، کھاؤ اس کے دیے ہوئے. وإلیہ النشور، اسی کی طرف واپسی ہے. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا امن سے ہوئے تم اس سے جو آسمانوں میں ہے کہ دنسا دے تم کو زمین میں. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، مارے یمور کے معنی آتے حرکت کرنا، پس ناگہاں وہ ہل رہی ہوگی. أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم امن سے ہوئے اس سے جو آسمانوں میں ہے. أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کہ وہ بھیجے تم پر بارش پتروں کی. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، جان لوگے کیسے رہا ڈرایا ہوا، کیسے تھا. کیف نذیر، کیسے تھا میرا ڈرانے والا، یعنی نبی. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تحقیق تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیسے رہا انکار. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، دیکھتے نہیں پرندوں کو. فَوْقَهُمْ، اوپر. صَافَّاتٍ، قطار باندھ کر کبوتر ایسے اڑتے ہیں نا قطاروں میں. ایلئی پہ قطار دی، اگر ڈنگے ڈنگے پہ قطار دی. وَيَقْبِضْنَ، اور پھر پروں کو سمیٹتے بھی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بازیگرہ. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، نہیں روکتا ان کو مگر اللہ رحمان. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ، آیا وہ اللہ، آیا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر بنے. يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ، جو مدد دے تم کو اللہ رحمان کے مقابلے میں. ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر لوگ مگر میرے دھوکے میں. امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقہ، آیا کون ہے وہ جو روزی دے تم کو اگر روک لے وہ اپنا روزی. بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ گھس گئے یہ نافرمانی میں اور سرکشی میں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ، آیا وہ جو چلے گا الٹا ہو کر چہرے کے بل. کافر کو قیامت کے دن پیر پکڑ کے خراب ختم کر کے سر کے بل چلایا جائے گا. امن اہدا، یہ زیادہ ہدایت والا ہے. امن یمشی سویا، آیا وہ جو چلتا ہو سیدھا ہو کر علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. موحد اللہ کا پجاری ہے، یمشی سویا علی صراط مستقیم. مشرک غیر اللہ سے مانگتا ہے، یمشی مکبا علی وجہہ. قل هو الذی، فرماؤ اللہ وہ ہے، انشاکم جس نے پیدا کیا تم کو. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور دے دیے تم کو کان، آنکھیں، دل. قلیلا ما تشکرون، تھوڑا شکر کرتے ہو. قل هو الذی ذراکم فی الارض،
آپ فرمائیے اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہیں گے کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، فرمائیے علم اللہ کو ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں ڈرانے والا ہوں کھل کر۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، جب یہ دیکھیں گے عذاب قریب، سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے چہرے کافروں کے۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، کہا جائے گا کہ یہ وہی تو ہے جس کے تم دعوے کرتے تھے۔ قل ارأیتم، فرمائیے ذرا دیکھو تو، ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کرے اللہ مجھے، ومن معی، اور میرے ساتھ والوں کو، اور رحمنا، یا معاف فرمائے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے۔ میرا تو عقیدہ اللہ کا ہے، میرا خوف نہیں۔ کافر تو غیر اللہ کو مانتے ہیں، اس کے بچانے والا کون ہے؟ قل هو الرحمن آمنا به، آپ فرمائیے وہ اللہ رحمان ہے جس پر ایمان لائے ہم، وعلیہ توکلنا، اس پر ہم نے بھروسہ کیا۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، پس ان قریب جان لو گے وہ جو ہے کھلی گمراہی میں۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، آپ فرمائیے ذرا دیکھو تو اگر ہو جائے پانی تہ میں جا کر، فمن یاتیکم بماء معین، بس کون لائے گا تم کو پانی چشمے والا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ ایک شخص کہا کرتا تھا کہ یہ کوئی مشکل کام ہے، کودال اور گنتری کے ذریعے کھود کے لے آئیں گے پانی۔ اللہ فرماتے فمن یاتیکم بماء معین، ہم لے آئیں گے بالمعون والمعان، معون و معال کہتے ہیں گنتری کودال کو۔ تو رات کو آنکھ خراب ہو گئی، آنکھ میں پانی خشک ہو گیا، بند ہو گئی، اور کان میں آواز آ رہی تھی فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو پھر دوسری آواز خود آتی تھی عَلَيْكَ بِالْمَعُونِ وَالْمَعَانِ، اب گنتری و کدال مارو اپنے سر میں نہ کہ پتہ چل جائے۔ یہ ایک چشمہ ہے، ہزاروں چشمے ہدایت کے اللہ نے جاری کیے۔